السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان میں مشہور پاکستان کی مٹھائی کی دکان نرالا سویٹس کے بارے میں، جس کے مالکان نے ایسی کیا غلطی کی کہ سارے کا سارا کاروبار ہی تباہ ہو گیا اور آج نرالا خاندان کس حال میں زندگی گزار رہا ہے۔ دوستو، لاہور سمیت پاکستان اور بیرون ملک نرالا سویٹس کی کئی برانچز موجود ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے تک ایک کشمیری خاندان نرالا کی ملکیت تھی، لیکن جب یہ کاروبار تیسری نسل کو منتقل ہوا تو اس نے اسے نہ صرف عروج بخشا بلکہ اس کاروبار کی بربادی کی وجہ بھی یہی نسل بنی۔ کہا جاتا ہے کہ نرالا سویٹس جب تیسری نسل کو منتقل ہوئی تو اس کے مالک نے دو غلطیاں کی اور تمام کاروبار ہاتھ سے گنوا کر آج کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ 1948 میں ایک کشمیری شخص تاج نرالا نے لاہور میں چھوٹی سی مٹھائی کی دکان بنائی، جو دیکھتے ہی دیکھتے لاہور اور اطراف کے علاقوں میں مشہور ہو گئی۔ اس دکان کی خاصیت حلوہ پوری کا ناشتہ اور دیسی گھی کی منفرد مٹھائیاں تھیں۔ تاج نرالا مرحوم نے اپنے انتقال سے پہلے کاروبار بڑے بیٹے فاروق احمد کو منتقل کر دیا، جنہوں نے پوری تندہی سے اس کاروبار کو دوسرے شہروں تک بھی پھیلا دیا۔ فاروق احمد نے اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے دنیا بھر کے دورے کیے اور نئی مٹھائیاں متعارف کروائیں۔ فاروق احمد اپنی سخاوت کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے کاریگروں کے لیے ایک حکیم سے خصوصی طور پر جلنے کے علاج کی دوائی تیار کروائی تھی، جس سے بہت جلدی آرام آ جاتا تھا۔ اس دوائی کی شہرت ہوئی تو فاروق احمد نے عام لوگوں میں بھی یہ دوا بالکل مفت تقسیم کرنا شروع کر دی۔ اس دوا کے عوض انہوں نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ طبیعت کی خرابی کے باعث 80 کی دہائی میں فاروق احمد نے نرالا سویٹس کا کاروبار اپنے بڑے بیٹے فیصل فاروق کو سونپ دیا۔ اس وقت فیصل فاروق کی عمر صرف 20 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کامیابی کے ساتھ کاروبار کو چلایا اور بیرون ملک برانچز کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ فیصل فاروق نے نرالا سویٹس کامیابی سے چلانے کے بعد ڈیری کا رخ کیا اور فیکٹری لگانے کے لیے پنجاب بینک سے 1.5 ارب روپے کا قرضہ حاصل کیا اور اس کے لیے ساری جائیداد گروی رکھ دی۔ انہوں نے یہ رقم بھاری سود پر حاصل کی، لیکن ڈیری کی فیکٹری نہ چلا پائے۔ 2004 اور 2005 میں لگائی گئی یہ فیکٹری درد سر بن گئی اور آہستہ آہستہ نرالا سویٹس کی آمدنی بھی کھانے لگی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نرالا سویٹس کے مالکان کے پاس سود پر حاصل کی گئی اصل رقم تو درکنار اس پر عائد ہونے والا سود ادا کرنے کے بھی پیسے باقی نہ بچے۔ 2014 تک بینک آف دی پنجاب نے نرالا سویٹس کی ساری جائیداد ضبط کر کے نیلام کر دی۔ آج پاکستان میں مختلف جگہوں پر نرالا سویٹس کی دکانیں تو نظر آتی ہیں، لیکن یہ نرالا خاندان کی نہیں، کسی اور کی ملکیت میں ہیں۔ فیصل فاروق اب 71 سال کے ہو چکے ہیں اور لاہور کے اطراف کے علاقوں میں کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ فیصل فاروق کے دوست سہیل شاکر کے مطابق فیصل فاروق کی ضد کی وجہ سے ان کا خاندان کبھی بھی ایک ساتھ نہیں رہ پایا۔ انہوں نے اپنے چچا محمد محمود اور محمد مقصود کو کاروبار سے الگ کر دیا تھا۔ وہ ایک بگڑے ہوئے امیر زادے تھے جو اپنے والد اور دادا سے بالکل مختلف تھے۔ فیصل فاروق کا سود کے پیسوں سے کاروبار کرنا اور اپنے خاندان کو علیحدہ کرنا ہی وہ 2 غلطیاں تھیں جو ان کے خاندانی کاروبار کی تباہی کا باعث بنی۔ جیسا کہ آپ نے آج کی ویڈیو میں جانا کہ سود کے پیسے سے کاروبار کرنا اس کے لیے بہت بڑی تباہی کا سامان ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔